حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، بجز اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگرچہ اعتکاف کے لیے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے یہاں پر چند ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اگر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، تو اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور انسان کا وقت بھی زیادہ بہتر طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمونے کا ایک ٹائم ٹیبل حاضر خدمت ہے۔ مثلا دن کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے۔ اعتکاف میں اگر آپ رات کے تیسرے پہر اٹھ جائیں اور اللہ پاک کے حضور مناجات کریں، دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، تو وہ وقت عبادت کے لیے نہایت بہترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جب آخر تہائی حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے کچھ مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں؟ کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اور ویسے بھی صبح کے اوقات میں سحری کے وقت استغفار اللہ کے مقرب بندوں کا شیوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کی گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ذکر میں بہترین وظیفہ استغفار کا ہو سکتا ہے۔ ذکر و اذکار کے بعد سحری کے وقت آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ اعتکاف میں کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس کے بعد نماز فجر کا وقت آتا ہے۔ اگر خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہوں تو ان کے لیے خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی نماز پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب ہم میں سے کوئی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا۔ آپ اس میں یعنی فجر کی نماز میں 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو فجر کی نماز ذرا جلدی شروع کر لینی چاہیے، یعنی وقت ہوتے ہی اندھیرے میں۔ دوسرا یہ کہ وہ تمام نمازوں سے زیادہ لمبی نماز ہونی چاہیے جس میں 60 سے 100 آیات تک پڑھی جائیں اگر زبانی یاد ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر زبانی قرآن پاک یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تبھی اس سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ نماز فجر کے بعد صبح شام کے مسنون اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ذکر کے لیے بہت بہترین ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جو اس وقت ذکر کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور جس کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرے پھر اس کی شان کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ ان اذکار کے علاوہ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی یہ وقت بہت موزوں ہے۔
सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना कुरआन अल फज्र कान मशहूदा, बेशक सुबह का कुरान हाजिर किया जाता है, यानी उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। फिर इसी तरह अगर आप अपने इतिकाफ ही की जगह पर नमाज, जिक्र, तिलावत के बाद सूरज तुलू होने का इंतजार करें, जिक्र में मशगूल रहें हत्ता कि नमाज इशराक का वक्त हो जाए, तो उसको भी साथ ही अदा कर लें। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, फिर सूरज तुलू होने तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा और 2 रकत नमाज अदा की, यानी इशराक की नमाज, उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। रावी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे एक हज और एक उम्रा का सवाब, यानी बहुत ही अजर सवाब है इस वक्त की इबादत का। इशराक के नवाफिल के बाद अगर आप अपने इतिकाफी की जगह पर बैठकर मजीद कुछ कुरान पाक वगैरह पढ़ना चाहें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और फिर मजीद नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए आदम के बेटे, दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकत नमाज अदा कर, मैं तेरे सारे कामों के लिए काफी हो जाऊंगा। इस नमाज को चाश्त की नमाज कहा जाता है। अगर कुछ सुस्ती या थकावट महसूस हो रही हो तो बेहतर है कुछ देर अब आप आराम कर लें। आप लेटकर भी जिक्र अज़कार कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सो भी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तबीयत अच्छी पाते हो तो बेहतर है कि अब आप कुछ वक्त मुताले के लिए निकालें, दीनी किताबों का मुताला, कुरान पाक की तफसीर पढ़ना, और अगर आप पढ़ ना सकते हो तो कैसेट लगाकर सुनना, और दीनी कुतुब को जो आपके रोजमर्रा की दीनी मसाइल से मुतल्लिक हो या अखलाक और किरदार को संवारने वाली हो, उनको आप अपने जेर मुताला रख सकते हैं, क्योंकि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना, तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और वैसे भी इल्म के सीखने और सिखाने वाले अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। फिर इसके बाद जोहर की नमाज तवील अदा करें, नवाफिल भी पढ़ सकते हैं मजीद। फिर थोड़ा सा कैलूला आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको तहज्जुद के वक्त उठने में, रात को जागने में सहूलत हो सकती है। नमाज जोहर के बाद, कैलूला के बाद आप कुछ वक्त कुरान पाक की कुछ सूरतों को हिफ्ज करने के लिए, और अगर आप हाफिज कुरान हैं अल्लाह के फजल से, तो अपने दोहराई के लिए उस वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक अगर दोहराया ना जाए तो इंसान को भूल जाता है। असर की नमाज भी इसी तरह खूब अच्छी तरह अदा करें, तहारत वगैरह का अच्छा एहतमाम करें, और असर की नमाज को ताखीर से नहीं पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप के पीला पड़ने पर असर की नमाज पढ़ने वाले को मुनाफिक करार दिया है। और कुरान पाक में भी इस नमाज की हिफाजत की बहुत ताकीद आई है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जाओ जैसे फर्माबरदार गुलाम खड़े होते हैं। असर से लेकर मगरिब तक का वक्त, इसमें आप तस्बीहात कर सकते हैं, और इस वक्त भी जिक्र करना निहायत पसंदीदा है। आपने फरमाया, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना 4 गुलाम आजाद करने से ज्यादा पसंद है जो नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करें। इस वक्त भी आप सुबह शाम की दुआएं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तस्बीहात, मसलन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मदिन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये जिक्र के कुछ मखसूस कलिमात हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक आप जिस जिस की चाहें, जितनी मर्तबा चाहें तस्बीह कर सकते हैं।
اس کے بعد افطار کا وقت قریب ہوگا، پھر دعائیں خوب مانگے کیونکہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار میں کوشش کریں کہ آپ ہلکا کھانا پینا رکھیں، کیونکہ افطاری کے وقت اگر آپ بہت زیادہ کھا پی لیں تو آئندہ کی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف میں انسان کہیں چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے غذا کے بارے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسی غذاؤں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے معدے پر بوجھ ہو، آپ کی طبیعت میں سستی ہو اور آپ یکسوئی اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر پائیں۔ نماز مغرب میں خوب دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد نماز عشاء سے پہلے اگر آپ وقت مقرر کر لیں کہ کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع کی مناسبت سے پڑھتے تھے ان کو یاد کر لیں تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہوگی۔ مثلا گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا، اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ صبح شام کے بہت سے ایسے اذکار موجود ہیں کہ جنہیں آپ اپنی عادت بنانے کے لیے زبانی یاد کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح کوشش کریں کہ تراویح کی نماز بہت اچھی طرح اور طویل ادا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں آپ کی رات کی نماز کی اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ان کو ادا کرتے تھے۔ صرف تعداد پوری کرنے، گنتی پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدوں کی بھی کوشش کریں۔ معلوم نہیں زندگی میں آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو ان فرصت کے لمحات سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ رات کو آرام کر سکتے ہیں۔ آرام کے لیے بھی آپ مسنون طریقہ اختیار کریں۔ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے ہوئے مسنون دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اس طرح آپ صبح سے لے کر رات تک، آپ جاگنے سے لے کر سونے تک مسلسل عبادت کی حالت میں رہیں گے۔ اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل کی اس کی یا اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اوقات سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں۔